اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ میرا آج کا عنوان ہے 15 روپے کا نوٹ۔ زاویہ 3 سے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بوڑھے شخص اور بچے میں اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جتنا ایک گہرے پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کا موت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے بال عمر سے سفید ہوں اور وہ کم گو ہو وہ بڑا دانا ہے اگر وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اس طرح سے وہ اپنے بڑھاپے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کو زیادہ تر بوڑھے اسی طرح کے ملیں گے جو بہت زیادہ بولتے ہوں گے، ہر ایک کی بات میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہوں گے۔ جیسا کہ وہ اپنے ایک دوست کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ بضد تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو وہ بننے نہیں دے گا جو اس کا بیٹا خود بننا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتا تھا کیونکہ وہ اپنی جوانی میں ایکٹر بننا چاہتا تھا اور وہ ایکٹر نہیں بن سکا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو وہ بننے نہیں دے گا جو وہ بننا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ یہ کہتا تھا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکے گا کیونکہ اس کا باپ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اس سب کے بعد ہم 15 روپے نوٹ کی بات کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت غریب تھا، زندگی اس پر بہت مشکل ہو گئی، لیکن اس کے پاس ایک فن تھا، وہ یہ کہ وہ نوٹ، جسے آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں، بنانے کا ماہر تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی زمین بیچ کر وہ نوٹ بنا ڈالے اور زندگی کے دن اچھے سے گزارے۔ لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا، اس نے 2 لاکھ کے کرنسی نوٹ بنا ڈالے اور اس نے اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جانے پر اسے دھڑا دھڑ خرچ کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کے تمام پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس اتنی ہی سیاہی اور کاغذ رہ گیا کہ وہ اسے ایک ہی نوٹ بنا سکتا تھا اور ایک مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے کوئی بڑی مالیت کا نوٹ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چلیں کوئی چھوٹا نوٹ ہی بنا لیا جائے اور اس سے کچھ ضروری سامان خرید کر زیادہ نوٹ بنا لیے جائیں۔ لہٰذا اس نے 15 روپے کا ایک نوٹ بنا لیا، جس پر اسے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اب 15 روپے کا نوٹ نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے اسے چلانے کی کوشش کی، پکڑے جانے کا بھی اندیشہ تھا، کئی دن شش و پنج میں رہا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ نوٹ ایک ایسے آدمی کے پاس خرچ کرے گا جو یہ نہ جانتا ہو کہ 15 روپے کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھولے شخص کے پاس خرچ کر کے کام چلا لیا جائے۔ اس نے ایک بوڑھا اور بھولا قسم کا آدمی تلاش کیا اور کہا کہ بابا اسے 15 روپے کا چینج یا چھٹا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص نے نوٹ کو غور سے دیکھا اور اس شخص کو 2 نوٹ تھما دیے۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتراتا ہوا جلدی جلدی وہاں سے چل دیا کہ اگر رکا تو وہ معاملہ ہی بگڑ نہ جائے۔ جب اس نے گھر یا وہاں سے دور جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 7.5 روپے کے نوٹ تھے۔ خواتین و حضرات، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر بڑی چالاکی سے کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ اور اشفاق صاحب کی اس بات سے، اس واقعے سے مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ بچے کسی عادتیں اختیار کر گئے ہیں جس پر ہم بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کل کو وہی فیز ہم پر بھی آئے گا اور ہم بھی اپنے بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ تب ہمیں شاید سب کا احساس نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہمارے بڑوں نے کیا۔ لہٰذا یہ مکافات عمل سمجھ کر ہمیں اپنے بوڑھوں اور بڑوں کی عزت اور قدر کرنی ہے، جس طرح سے اشفاق صاحب اسی عنوان کے انڈر ایک بوڑھے شخص کا واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے بیٹے کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا ان کو سمندر میں لے گیا اور گہرے پانی میں جا کر دھکا دینے لگا تو اس کے باپ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا آگے گہرے پانی میں ڈالو۔ تو بیٹا حیران ہو کر وجہ پوچھنے لگا تو بدلے میں باپ نے کہا کہ یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اس پر بیٹا شرمندہ ہو کر باپ کو گھر واپس لے آیا تاکہ جب وہ بوڑھا ہو تو اس کا بیٹا اسے گہرے پانی میں پھینکنے کے لیے نہ جائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے بزرگ بھی ایک بڑی نعمت اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ احترام رہنا ضروری ہے۔ یہ بوڑھے اور بزرگ اسی اثاثے کی طرح سے ہیں جس طرح اس نوٹ بنانے والے کے پاس آخری نوٹ بنانے کا سامان بچا اور بچوں کے لیے گڈی اور گڈا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی 15 روپے کا نوٹ بنا ڈالا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔